رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کا 17 ربیع الاول بمناسبت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحدت اسلامی کانفرنس میں اسلامی ممالک کے سفیروں اور ملک کے اعلیٰ حکام سے اہم خطاب۔ رمز ایستادگی در مقابل دشمن سنت‌های الهی است. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خوش آمد عرض میکنم میں سبھی حاضرین کرام، ملک کے محترم حکام، مہمانان گرامی اور یہاں تشریف فرما سبھی عزیزوں کا خیر مقدم عرض کرتا ہوں۔ آج ایک عظیم اور بڑی عید ہے، نورانی اور مبارک دن ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم ولادت بسعادت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مجھ جیسے بندے کی زبان بولنے سے اور ذہن و دل آپ کی اعلیٰ شخصیت کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ آج میں فضائل پیغمبر اعظم کی ضخیم کتاب سے اختصار کے ساتھ صرف ایک بات عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ سبھی افراد بشر پر عالم ہستی کے اس خورشید تاباں کا حق ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سبھی افراد بشر چاہے وہ اس دین پر ایمان رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، سب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور در حقیقت آپ کے دین کے ممنون ہیں، احسان مند ہیں۔ کیوں؟ بشریت پر آپ کا جو عظیم حق ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پیغمبر اعظم نے بنی نوع انسان کے سبھی اہم مسائل کا حل بشریت کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ظلمات کیا ہے؟ ظلمات وہ تمام چیزیں ہیں جنہوں نے پوری تاریخ میں انسان کی زندگی کو تاریک اور تلخ کر دیا ہے، زہر آلود کر دیا ہے۔ یہ سب ظلمات ہیں۔ جہالت ظلمت یعنی تاریکی ہے، غربت تاریکی ہے، ظلم تاریکی ہے، امتیازی سلوک تاریکی ہے، شہوات میں ڈوب جانا بھی تاریکی ہے، اخلاقی برائیاں اور سماجی نقائص، یہ سب ظلمات ہیں۔ یہ وہ ظلمات یعنی تاریکیاں ہیں جنہوں نے پوری تاریخ میں بشریت کو رنج و دکھ دیے ہیں۔ بے ایمانی تاریکی ہے، بے مقصدیت بھی ظلمت یعنی تاریکی ہے۔ یہ بشریت کے بہت گہرے درد ہیں اور سنگین مسائل ہیں۔ پیغمبر اعظم صلوات اللہ علیہ نے ان تمام مسائل کا حل، فکری حل بھی اور عملی حل بھی، بشریت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر ان مسائل سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو
تو علاج یہ ہے، یہ پیغمبر کی شریعت اور قرآنی تعلیمات بشریت کے مسائل کا علاج ہے۔ یہ پیغمبر اسلام نے بشریت کو پیش کیا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر اعظم کے لیے فرماتے ہیں، طبیب دوار بطبہ قد احکم مراحمہ واحما مواسمہ۔ اس طبیب حاذق نے مرہم بھی دیے ہیں اور وہ دوا بھی دی ہے جو زخم کو مندمل کر دیتی ہے، اور اس کو جلانے کا وسیلہ بھی عطا کیا ہے۔ ماضی میں جب کوئی زخم مرہم سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو اس کو جلاتے تھے تو وہ ٹھیک ہوتا تھا۔ آپ نے دونوں عطا فرمائے ہیں، مرہم بھی اور جلانے کا وسیلہ بھی۔ یہ چیزیں قرآن کریم میں بشریت کو دی گئی ہیں۔ اگر اچھی زندگی چاہتے ہو تو اس طرح عمل کرو۔ دنیا کے دانش مندوں کی منطق میں ان تمام حقوق میں جو انسان ایک دوسرے کی نسبت رکھتے ہیں، سب سے اوپر حق حیات ہے۔ جب کسی کے بارے میں مبالغہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر حق حیات رکھتے ہیں۔ حق حیات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر آپ ڈوب رہے تھے، غرق ہو رہے تھے، اس نے آپ کو بچا لیا۔ گھر گر رہا تھا، آپ اس میں دب جانے والے تھے، اس نے آپ کو بچا لیا۔ یعنی یہ مادی زندگی جو آپ سے چھن رہی تھی، اس نے آپ کو واپس دلا دی۔ یہ حق حیات ہے، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ انسان لوگوں کے درمیان دیکھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے تو اس کو سب سے بڑا حق سمجھتا ہے، اس کو کہتے ہیں حق حیات۔ لیکن یہ زندگی جو ہمیں واپس ملی کب تک جاری رہ سکتی تھی؟ وہ بھی محدود ہے، ناقص ہے، کمزور ہے۔ ممکن ہے کہ جس دن یہ زندگی واپس ملی اس کے دوسرے دن ہی عارضے سے، دل کی تکلیف سے، کینسر، انواع و اقسام کی بیماریوں میں سے کسی کے بھی ذریعے دوبارہ اس سے چھن جائے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم۔ پیغمبر اکرم آپ کو زندگی دیتے ہیں۔ یہ زندگی وہ زندگی نہیں ہے۔ حضرت آپ کی روح کو روشنی اور زندگی کو شیرینی عطا فرماتے ہیں۔ یہ حیات جاری رہنے والی ہے، یہ حیات ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ابدی زندگی ہے، وہ زندگی جو اسلام، دین اور پیغمبر بشریت کو عطا کرتے ہیں۔ اس کی اہمیت اس زندگی سے ہزاروں گنا زیادہ ہے جو فرض کریں کہ ملبے کے نیچے سے نکال کے یا ڈوبنے سے بچانے کے لیے یا ڈوبنے سے بچانے کے بعد واپس ملی ہے۔ بشریت پر پیغمبر کا یہ حق ہے، یہ حق ہے پیغمبر کا۔ ہم پیغمبر اعظم ختمی مرتبت کے مرہون منت ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں دین پیغمبر کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق نہیں ملی، غیر مسلمین۔ احسان اتارنے کی راہ ان پر بند ہے۔ اب یہ کہ خداوند عالم ان کے ساتھ کیا کرے گا یہ ہماری بحث کا فی الحال موضوع نہیں ہے۔ یہ احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن جو اسلام پر یقین رکھتے ہیں وہ احسان کا بدلہ اتار سکتے ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کا راستہ بھی انہیں دکھایا گیا ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم ما جعل علیکم فی الدین من خرج ملتہ ابیکم ابراہیم وہو سماکم المسلمین۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ خدا کے سامنے، اللہ کے سامنے تسلیم ہو کر احسان ادا کرنے کا عمل ہے۔ اگر ہم حق کے پیغمبر کے اس عظیم حق کو ادا کرنا چاہیں تو راستہ یہ ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کامل۔ جہاد کا مطلب صرف میدان جنگ میں شمشیر چلانا، RPG وغیرہ سے جنگ کرنا ہی نہیں ہے۔ سبھی میدانوں میں جہاد، علم کے میدان میں جہاد، سیاست کے میدان میں جہاد، معرفت کے میدان میں جہاد، اخلاق کے میدان میں جہاد، جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم سب کو اخلاق کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ جہاد کریں، جہاد کر سکتے ہیں اگر یہ حکم الہی یعنی جاہدوا فی اللہ حق جہادہ عمل میں لائیں تو اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہم نے اپنی توانائی بھر ادا کر دیا ہے۔ ہمیں راہ اسلام میں جہاد کرنا چاہیے۔ آج اسلام سے دشمنی ہمیشہ سے زیادہ
آشکار ہو چکی ہے۔ ماضی میں بھی دشمنی تھی، لیکن آج بالکل واضح ہے۔ اس کا ایک جاہلانہ نمونہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہے، جس کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک احمق کھلے عام یہ کام کرتا ہے اور ایک حکومت اس کی حمایت کرتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بات صرف اس منظر اور قرآن کریم کی بے حرمتی تک محدود نہیں ہے۔ میرا اشارہ اس معاملے میں اس احمق اور جاہل کی طرف نہیں ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ وہ تو اس لحاظ سے کہ پس پردہ عوامل کے مقاصد کی تکمیل کرتا ہے، سخت ترین سزائے موت کا مستحق ہے۔ میرا اشارہ اس کی طرف نہیں ہے، بلکہ ان عناصر کی طرف ہے جو پشت پردہ ہیں، جو اس طرح کے جرائم اور اس طرح کی نفرت انگیز اقدامات کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے قرآن کریم کو کمزور کر سکتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ وہ غلطی پر ہیں، اپنی فضیحت کروا رہے ہیں، اپنا باطنی چہرہ بے نقاب اور ظاہر کر رہے ہیں۔ قرآن کتاب حکمت ہے، کتاب معرفت ہے، انسان سازی کی کتاب ہے۔ جو قرآن سے دشمنی کرتا ہے وہ علم و معرفت سے دشمنی کرتا ہے، حکمت سے دشمنی کرتا ہے، انسان سازی سے دشمنی کرتا ہے۔ قرآن ظلم کا مخالف ہے۔ قرآن ظلم کے مقابلے میں انسانوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون۔ قرآن عوام کو بیدار کرتا ہے۔ جو قرآن سے دشمنی کرتا ہے وہ انسانوں کی بیداری کا مخالف ہے، ظلم کے مقابلے کا مخالف ہے۔ ان کاموں سے وہ خود کو رسوا کرتے ہیں۔ قرآن دن بدن روشن تن ہو رہا ہے، اور قرآن دن بدن روشن تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا نورانی چہرہ دنیا میں دن بدن پہلے سے زیادہ منور ہوتا جا رہا ہے اور منور ہوتا رہے گا۔ قرآن بدعنوان طاقتوں کے لیے خطرہ شمار ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ظلم کی بھی مذمت کرتا ہے اور ظلم میں زندگی گزارنے والے انسانوں کی بھی ملامت کرتا ہے کہ ظلم سہنا گوارا کیوں کرتے ہیں، کہ یہ لوگ جو ظلم سہنا گوارا کرتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں۔ یہ ظالم طاقتوں کے لیے خطرناک ہے۔ جی ہاں، قرآن میں ان کے لیے خطرہ ہے۔ یہ خطرہ ان کے لیے قرآن میں موجود ہے۔ جو لوگ آزادی اظہار رائے کے بہانے اور اسی طرح کے دوسرے تکراری اور جھوٹی باتوں سے ان کاموں کا جواز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دنیا کے عوام کے سامنے خود اپنی عزت و آبرو کو خاک میں ملاتے ہیں۔ جن ملکوں میں قرآن کی بے حرمتی کی اجازت دی جاتی ہے، کیا انہی ملکوں میں صہیونی علامتوں پر، صہیونی مقدسات پر حملے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کس طرح اور کس زبان سے اس سے بہتر ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ غاصب، ظالم، جرائم پیشہ اور لٹیرے صہیونیوں کے زیر تسلط ہیں، اور وہ بھی جو اس غصبی سرزمین میں زندگی گزارتے ہیں، اور وہ بھی جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں۔ یہ چند جملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھے۔ اس جلسے اور اس ہفتے ہونے والے اجلاسوں کا بنیادی موضوع وحدت مسلمین اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد تھا۔ اتحاد مسلمین کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، ہم نے بھی کہا ہے، دوسروں نے بھی کہا ہے، سبھی نے کچھ نہ کچھ کہا ہے۔ میں آج صرف چند مختصر باتیں عرض کروں گا۔ اتحاد کا دشمن کون ہے، اس پر توجہ دیں۔ کون ہے جس کے نقصان میں مسلمانوں کا اتحاد ہے، اس بات پر فکر کریں۔ مسلمانوں کے اتحاد کے دشمن وہ ہیں کہ اگر اسلامی ممالک اور اسلامی حکومتیں متحد ہو جائیں تو ان کو نقصان پہنچے گا۔ وہ مداخلت نہیں کر سکیں گے، دست درازی نہیں کر سکیں گے، زور زبردستی نہیں کر سکیں گے، غارت گری نہیں کر سکیں گے، لوٹ مار نہیں کر سکیں گے، انہیں مشکل ہو جائے گی۔ اتحاد بین مسلمین کے دشمن یہ ہیں۔ البتہ اسلامی ملکوں کا دائرہ وسیع ہے۔ میں خود اپنے علاقے مغربی ایشیا، شمالی افریقہ، اسی محدود علاقے کی بات کرتا ہوں۔ اگر اسی علاقے کے ممالک باہم متحد ہوں تو کون سی بین الاقوامی طاقت ہے جو ان کے ساتھ زور زبردستی کر سکے؟ پھر کوئی طاقت ان ملکوں کے معاملات میں نہ مداخلت کر سکتی ہے، نہ چوری کر سکتی ہے، اور نہ ہی زور زبردستی اور نہ ہی دھمکا سکتی ہے۔ یہ طاقت کون ہے؟ سب جانتے ہیں، وہ طاقت امریکہ ہے۔ اگر ایران، عراق، شام، لبنان اور خلیج فارس کے ساحلی ممالک، سعودی عرب، مصر اور اردن جیسے ممالک اپنی بنیادی اور کلی مسائل میں
ایک مشترکہ حکمت عملی تیار کریں، ایک موقف اختیار کریں، تو موزور طاقتیں جو دھونس و دھمکی کی بنیاد پر ہیں ان کے داخلی امور اور خارجہ پالیسی میں مداخلت نہیں کر سکتی، لیکن اس وقت مداخلت کر رہی ہیں۔ اس وقت امریکہ انہیں اقتصادی نقصان پہنچا رہا ہے، سیاسی نقصان بھی پہنچا رہا ہے۔ یہ ظالم خونخوار اور وحشی داعش کو اپنے کیمپوں میں رکھتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں اس دن کے لیے جب انہیں اس کی ضرورت ہو، تاکہ اس دن اس کو میدان میں اتاریں اور اس کو پھر ان کی جان کے پیچھے لگا دیں۔ وہ یہ کام کر رہے ہیں، علاقے کی حکومتوں کی خارجہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، حتیٰ بعض ملکوں میں ان کے داخلی معاملات میں بھی مداخلت کرتے ہیں۔ شواہد موجود ہیں ان سب باتوں پر۔ اگر ہم متحد ہوں اور ایک حکمت عملی تیار کریں تو امریکہ یہ کام نہیں کر سکتا، یہاں قدم رکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اس مسئلے پر فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے فوائد کا اندازہ لگائیں۔ یقیناً کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہتا کہ بیرونی طاقت اس کے مسائل میں، اس کی سیاست میں، اس کی حکمت عملی میں مداخلت کرے اور اس کو فرمان دے۔ ظاہر ہے، لیکن مجبوری میں قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکیلے ہیں، کمزور ہیں، کیونکہ اکیلے ہیں۔ اگر یہ ایک دوسرے سے متحد ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، حکومتیں ایک دوسرے کی پشت پناہی کریں، ایک ساتھ ہوں، بہام ہوں، تو امریکہ جیسی طاقتوں کی بیجا مداخلت اور دست درازی کو، زور زبردستی کو ڈٹ کر روک سکتی ہیں۔ البتہ ظاہر ہے، ہم نے بارہا کہا ہے کہ ہم کسی سے بھی جنگ اور فوجی اقدام کے لیے نہیں کہتے، اس سے اجتناب بھی کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایک ساتھ رہیں تاکہ امریکی جنگ افروزی کی روک تھام کر سکیں۔ امریکی جنگ افروزی کرتے ہیں۔ ان سبھی علاقائی جنگوں کے کسی استثناء کے بغیر عوامل سب کے سب سارے عوامل بیرونی ہیں۔ یہ سرحدی اختلافات وغیرہ جو اس طرح کی لڑائیوں پر منتج ہوتے ہیں، جو ہم نے چند برسوں میں اس علاقے میں دیکھا ہے، بیرونی عوامل نے انہیں بھڑکایا ہے۔ یہاں آئے، پیسہ خرچ کیا، شرپسندوں کو، عام شہریوں کو اور مظلوم عوام کے مقابلے میں بھڑکایا۔ ملکوں کے دانشور حضرات، سیاستدان، سربراہان مملکت اس حقیقت پر غور و فکر کریں اور ان چیزوں کو، ان شواہد کو درک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ان سبھی ملکوں کے لیے اہم مسئلہ ہے، حیاتی مسئلہ ہے۔ اتحاد سے کسی بھی ملک کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ کچھ نہ کچھ حاصل ضرور ہوگا۔ صہیونی حکومت کا مسئلہ بھی ایک دوسرا اہم مسئلہ ہے، یہ بھی اس علاقے کا ایک مسئلہ ہے۔ ہم نے امریکہ کے بارے میں کہا، صہیونی حکومت کینہ اور برہمی سے لبریز ہے۔ صرف ہمارے لیے نہیں، ہم تو اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے تو واضح اور معلوم ہے، لیکن دوسرے ملکوں کے تعلق سے بھی یہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صہیونی حکومت اپنے اعتراف کے ملکوں سے خوش ہو، نہیں، وہ مصر سے بھی کینہ رکھتے ہیں، شام سے بھی کینہ رکھتے ہیں، عراق سے بھی کینہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ہدف نیل سے فرات تک تھا، پورا نہیں ہو سکا۔ انہی ملکوں نے مختلف ادوار میں یہ منصوبہ پورا نہیں ہونے دیا، لہٰذا وہ شدید ترین بغض و کینے سے بھرے ہوئے ہیں۔ البتہ قرآن کریم کہتا ہے، کل موتوا بغیظکم، ہاں، بغض و کینے میں، غصے میں بھرے رہو اور اسی غصے میں مر جاؤ، اور یہی ہوگا بھی۔ وہ مر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے قل موتوا بغیظکم صہیونی حکومت کے تعلق سے صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ بنابراین وحدت یہاں بہت مؤثر ہے۔ فلسطین عالم اسلام کا اولین مسئلہ ہے، البتہ چند اشروں سے، صرف آج کی بات نہیں ہے، کئی اشرے سے فلسطین، مسئلہ فلسطین حقیقی معنی میں اسلامی دنیا کا پہلا مسئلہ ہے۔ ایک قوم کو اس کے گھر سے باہر کر دیا گیا، غصب کر لیا گیا، قبضہ کر لیا گیا، ان کے دسیوں ہزار افراد کو قتل کر دیا گیا، تکالیف دی گئیں، اذیتیں دی گئیں، جیلوں میں بند کر دیا گیا، آوارۂ وطن کر دیا گیا۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ عالم اسلام کا پہلا مسئلہ، مسئلہ فلسطین ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا حتمی اور قطعی نظریہ ہے کہ جو حکومتیں صہیونی حکومت کے ساتھ روابط کی بحالی کا جوا کھیل رہی ہیں، وہ غلطی کر رہی ہیں، نقصان اٹھائیں گی، اور شکست ان کے انتظار میں ہے۔ یورپ والوں کے بقول وہ ہارے ہوئے گھوڑے پر شرط لگا رہے ہیں۔
آج صہیونی حکومت کی حالت ہرگز ایسی نہیں ہے کہ اس سے قریب ہونے کی ترغیب دلائی جائے۔ انہیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ غاصب حکومت جانے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ آج فلسطینی تحریک اپنے 70-80 برسوں کے ہر دور سے زیادہ مضبوط اور محکم پوزیشن میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج فلسطینی نوجوان اور فلسطینی تحریک غاصبانہ قبضے کے خلاف، ظلم کے خلاف اور صہیونزم کے خلاف ہمیشہ سے زیادہ طاقتور، محکم اور آمادہ ہے، اور انشاءاللہ یہ تحریک نتیجہ بخش ثابت ہوگی، جیسا کہ ہمارے عظیم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے غاصب حکومت کو کینسر سے تعبیر کیا ہے۔ یقیناً فضل الہی سے خود فلسطینی عوام اور استقامتی اور مقاومتی قوتوں کے ہاتھوں علاقے سے اس کینسر کو ختم کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہے کہ خداوند عالم امت اسلامیہ کو سربلندی، عزت و شرف اور برتری عطا فرمائے گا، تاکہ انشاءاللہ اپنی بے نظیر قدرتی اور انسانی استعدادوں سے حد اکثر استفادہ کر سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔